بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی نکاح العبد بغیر اذن سیدہ، حدیث نمبر 1092 میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما عبد تزوج بغیر اذن سیدہ فہو عاہر، کہ جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح اور شادی کی تو اس کا یہ نکاح اور شادی زنا شمار ہوگا، یعنی وہ زانی ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں مسئلہ تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ ایک آقا کا غلام ہے۔ آج کے زمانے میں تو ہوتے نہیں، پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو اگر اس نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کہیں پر شادی کر لی تو اس کا وہ شادی کرنا، نکاح کرنا کیا ہوگا؟ زنا شمار ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو غلام ہوتا ہے یہ اپنے آقا کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات کے حوالے سے کسی قسم کا تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کے آقا کو حق حاصل ہے۔ اور اب جب اس نے اپنے طور پر جو ہے نکاح کر لیا تو اس کے اوپر تو کوئی اس کو اختیار حاصل ہی نہیں ہے، یہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، اس کی جان کا مالک تو اس کا آقا ہے، تو اس لیے اس کا گویا کہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو اس پر امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، آقا سے نے پوچھا، آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، اب اس کے بعد اس کے نکاح کے صحیح اور درست ہونے کا انحصار وہ آقا کی اجازت پر ہوگا۔ نکاح کر لیا اس نے، اب اس کے آقا سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس غلام کا نکاح برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آقا نے کہا جی برقرار ہے تو پھر نئے ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں، اس کا نکاح برقرار رہے گا۔ اور اگر اس نے کہا کہ نہیں میں اس کا نکاح یہاں پر نہیں کرنا چاہتا اور مجھے منظور نہیں ہے، تو پھر اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سمپل سا ایک سادہ سا مسئلہ بیان کیا گیا غلام اور آقا کے حوالے سے۔ تو اس لیے غلام جو ہے وہ آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، اگر کر لیا اس نے تو پھر آقا کی اجازت پر اس کا نکاح درست ہوگا۔ اگر وہ کہے گا ٹھیک ہے تو نکاح درست ہے، وہ کہے گا کہ ٹھیک نہیں تو پھر اس کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک شریعت کا مسئلہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کے بیان کردہ مسائل کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔